کہ اللہ عز و جل نے مجھے کہا یا احمد فاضت الرحمت علی شفتیک انک باعیننا یرفع اللہ ذکرک، اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری کی گئی. یہ رحمت ہی جاری کی گئی جس سے تو انگریزوں کی تعریفیں کرتا، جس سے انگریزوں کو راضی کرنے کے لیے جہاد کو منسوخ کرتا ہے. اور مجھے کہا کہ خدا تیرا ذکر بلند کرے گا. یہ مرزے کی اپنی کتاب ہے، کسی کا ترجمہ نہیں ہے. یہ مرزے کی اپنی کتاب ہے، کسی کا ترجمہ نہیں ہے، یا اس کے بیٹے بشیر کی لکھی ہوئی باتیں نہیں. خود لکھتا ہے کہ خدا تیرا ذکر بلند کرے گا. کیوں جی؟ اللہ کے پیارے ناموں میں سے خدا کوئی نام ہے؟ جس چبڑ نو اینا نہیں پتا کہ اللہ کے نام ہے خدا نام کوئی نہیں، وہ کہتا میں نبی بھی ہے. جسے اللہ کا تعارف نہیں وہ مقام رسالت پہ ڈاکہ مارتا ہے. یہ فارسیوں کے نام اٹھا کر رب کی طرف منسوب کرتا ہے. کہتا ہے خدا نے کہا خدا تیرا ذکر بلند کرے گا. صفحہ 634 کے اوپر لکھتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور مرزا غلام احمد کے منہ کی نکلی ہوئی باتیں ہیں. یہ قرآن جو تم پڑھتے ہو یہ کتاب تو خدا کی ہے. یہاں بھی لفظ خدا ہی استعمال کیا اس نے. کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی نکلی ہوئی باتیں ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے جس کو جبرائیل لے کر آیا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدس سے اپنے صحابہ کو سنایا اور یاد کروایا. یہ اللہ کا کلام میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلنے والا جس کو جبرائیل لے کر آیا. اور یہ ظالم قرآن پہ الزام لگاتے ہوئے کہتا ہے جو قرآن تم پڑھتے ہو وہ کلام تو اللہ کا ہے لیکن زبان میری ہے، میرے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. یہ اللہ کا بھی گستاخ ہے، یہ قرآن کا بھی گستاخ ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ کا بھی گستاخ صلی اللہ علیہ وسلم. 629 صفحے پر لکھتا ہے جری اللہ فی حلل الانبیاء بشرا لک یا احمدی انت مرادی ومعی سرک سری. کہتا ہے یہ رسول خدا ہے، تمام نبیوں کے پیرائے میں، یعنی ہر نبی کی ایک خاص صفت اس میں موجود ہے. اللہ نے تمام انبیاء کو جتنی صفتیں دی ہر نبی میں سے ایک ایک صفت اکٹھی کر کے مرزا غلام احمد کو بھی دے دی. اے مرزا تجھے بشارت ہو، اے میرے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے. رب جس کے ساتھ ہو وہ باتھ روم میں مرا کرتا، رب جس کے ساتھ ہو وہ باتھ روم میں مرا کرتا. رب جس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ تو شیطان ہے، اور شیطان ہمیشہ گندگی کے اندر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. جہنمی جب جہنم میں جانے لگیں گے وہ کہے گا میں تے انگلی لائی سی تسی میرے مگر ٹورے سو، میں تمہیں کب لے کر آیا ہوں، میں نے تمہیں بلایا تھا تم چل پڑے، اب مجھے کچھ نہ کہو، جو کہنا اپنے آپ کو کہو. اور یہ اللہ عز و جل پر تہمت لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے کہا انت مرادی و معی، کہ تو میری مراد ہے اور تو میرے ساتھ ہے. صفحہ 596 اسی کتاب کے صفحہ 596 پر لکھتا ہے اس کے مقام کو، کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ اس کے مقام کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھ، مرزے کے مقام کو حقارت سے نہ دیکھو، کہ اس کے مقام پر تو رسولوں کو بھی ناز تھا. سارے انبیاء فخر کرتے تھے، ناز کرتے تھے، مرزا غلام احمد کو وہ مقام دیا. اس کے مقام پر تو انبیاء کو اور رسولوں کو ناز تھا، تم اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. یہ انبیاء پر بھی تہمت ہے. اس کے مقام سے تو شیطان ناز کرے گا کہ ہاں اب جہاں جہاں یہ جا رہا ہے اس کی آواز پھیل رہی ہے، وہاں شیطان کو جانے کی ضرورت. یہ اس کا کارندہ ہے جو دنیا والوں کو گمراہ کرتے ہوئے پھرتا ہے. صفحہ 635 پہ اسی کتاب کے صفحہ 635 پہ لکھتا ہے کہ یہ قرآن میرے ہی منہ کی باتیں ہیں. صفحہ 654 پہ لکھتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میرے پاس بھیجا، جانی آئیل واختار واراد، کہ اس جگہ آئل سے مراد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کا دوسرا نام رکھا ہے. یہ میرے پاس جبرائیل آتا لیکن اس کا نام جبرائیل نہیں بلکہ آئل ہوتا.
اور وہ بار بار میرے پاس وہی لے کر آتا اور میرے منہ سے جو باتیں نکلتی وہ آئل فرشتے کی باتیں اللہ کی طرف سے مجھ پہ وہی ہوتی. 631 پہ اسی کتاب کے پھر اپنے آپ کو انہی دعووں کے اندر شامل کرتا ہے کہ میرے منہ سے جو کچھ نکل رہا ہے یہ اللہ ہی کی باتیں ہیں، میرے منہ کا کلام ہے. اذا نصر اللہ المؤمن جعل له الحاسدین فی الارض، چونکہ اللہ نے تیری مدد کی ہے، تو مومن ہے، تیری مدد کی ہے، اب جو تیرے خلاف ہے وہ حقیقت میں حسد کی وجہ سے تیرے خلاف ہے، وہ تجھ سے حسد کرتے ہیں. 526 کے اوپر اس فرشتے کا حال بیان کرتا ہے جس فرشتے کا میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ وہ فرشتہ میرے پاس خبریں لے کر آتا ہے، پیسے لے کر آتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ صفحہ 526 پہ کہتا ہے کوئی شخص ہے اس سے میں کہتا ہوں کہ تم حساب کر لو، مگر وہ نہیں کرتا. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے ایک مٹھی بھر کر روپے مجھے دے دیے. اس کے بعد ایک اور شخص آیا جو الہی بخش کی طرح ہے مگر انسان نہیں، فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اس نے دونوں ہاتھ روپیوں سے بھر کے میری جھولی میں ڈال دیے. وہ اس قدر ہو گئے میں ان کو گن نہیں سکتا. پھر میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا کوئی نام نہیں. میں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا میرا نام ٹیچی ٹیچی ہے. چوڑا کوئی نہ ہی سردا رکھ لینا، نام تو نے جھوٹ ہی بولنا ہے تو جھوٹ بولتے ہوئے پیسے لگتے ہیں، کوئی اچھا نام رکھ لیتا. یہ اس کے عقائد، اور اگر ان کی اس کی کتابوں کو پڑھا جائے تو اس کے کفر کی وضاحت پہ اس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہی کافی. کشتی نوح کے اندر لکھتا ہے کہ میں مریم تھا، پھر میں حاملہ ہوا. کشتی نوح میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقول، صرف اس کے کفر کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ عز و جل نے میرے ساتھ قوت رجولیت کا مظاہرہ کیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور میں بشکل مریم حاملہ ہوا، پھر میرے پیٹ میں عیسیٰ، اور پھر میں نے خود عیسیٰ کو جنم دیا، اور جنم نہیں دیا بلکہ میں اپنے آپ عیسیٰ بن گیا. یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہے، خود ہی مریم بنا، خود ہی عیسیٰ بنا، اور نعوذ باللہ پھر اپنے آپ کو خدا کی بیوی ہونے کا دعوے دار قرار دیا. تو سب سے پہلے یہ اللہ کی توحید کا دشمن، اللہ کی توحید پہ ڈاکہ ڈالنے والا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دینے والا، اور کشتی نوح کتاب کی اس عبارت کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کی بیوی قرار دینے والا. دور کی بات کہ یہ نبی تھا یا اس پہ فرشتے آتے تھے یا اس پہ وحی ہوتی تھی، دور کی بات ہے نبی ہونا. ایسا آدمی تو مسلمان بھی نہیں تھا. یہ اللہ کی توحید کا دشمن، کتاب اللہ کا دشمن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت کا دشمن. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. اب سوچنے والا سوال میرا اور آپ کا ہے، باقی کام میرے اور آپ کے ذمہ ہے. جس آدمی کے اس کفری عقیدوں کا علم ہو جائے، پھر سوچئے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اور مدد کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے. اس ظالم کے ظلم کو ہم نے کتنا بیان کیا ہے. اپنے معصوم مسلمانوں کو ان ظالموں کے کفر سے بچانے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے. جیسے میرے پیارے بھائی شیخ عالم فرما رہے تھے کہ ان کے اپنے چینل ہیں جہاں دن اور رات کفر بکا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی نبوت پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں. میں نے اور آپ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کرتے ہوئے ان کے اس کفر کے پردے کو کتنا چاک کیا ہے. آپ نے یہ پیغام سن لیے، ان کے یہ عقائد جان لیے، ان کی کتابوں کو لیجئے، ان کو عام کیجئے، ان کے ساتھ وہ معاملہ رکھیے جو معاملہ ایک مومن کافر کے ساتھ رکھتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ ان کا جرم کوئی چھوٹا جرم ہے، ان سے رشتہ داریاں ہو جائے تو بات کوئی نہیں، ان کے ساتھ پیار و محبت ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ دوستیوں کی فضائیں چل پڑے تو کوئی بات نہیں. یہ اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب کے دشمن ہے. ان سے اہل ایمان نہ محبت کر سکتا ہے، نہ پیار کر سکتا ہے، نہ رشتہ داری کر سکتا ہے، نہ دل کے تعلقات ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں قرآن کی اسی آیت پہ عمل کرنا پڑے گا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ہم تم سے